بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں پر دکھائے جانے والے معجزات۔ پتھر، درخت، چاند اور سورج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں اور آپ کا معجزہ پیش کر کے آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح حیوانات کی دنیا میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلچسپی رکھتی ہے اور انہوں نے ان معجزات سے آپ کی وجہ کا جواز پیش کیا جس میں وہ ملوث تھے۔ معتبر ذرائع میں بہت سے معجزات منقول ہیں، ہم یہاں ان میں سے چند کا حوالہ دیں گے۔ غار کے سرپرست، یہ کبوتر اور مکڑی کا معجزہ ہے جو بہت سے مختلف اور معتبر طریقوں سے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس میں غار کے سامنے دو کبوتر انتظار کر رہے تھے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کے تعقب اور مکڑی کی چادر سے محفوظ رہنے کے لیے دو ولیوں کی طرح پناہ دی تھی۔ غار کا داخلی دروازہ ایک شاندار موٹے جال کے ساتھ، جبکہ مشرکین قریش کی ایک سرکردہ شخصیت ابی ابن حلف نے ان کے دوستوں سے کہا، ہمیں غار میں داخل ہونا چاہیے۔ تو اس نے جواب دیا، ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ میں ایک ویب دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بنایا گیا تھا۔ وہاں دو کبوتر کھڑے ہیں، اگر وہاں کوئی ہوتا تو کیا وہ وہاں کھڑے ہوتے؟ مبارک کبوتر، غار کے محافظ کبوتروں کی طرح، جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ امام جلیل ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ میں کبوتروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیا تھا۔ اسی طرح صحیح احادیث کے منابع کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہمارے گھر میں کبوتر کی طرح ایک پالتو جانور تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے تو یہ حرکت کیے بغیر کھڑا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو پرندہ مسلسل حرکت کرنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پرندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا اور آپ کی موجودگی میں خاموشی سے انتظار کر رہا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور معجزہ، بات کرنے والا بھیڑیا۔ یہ بھیڑیا کا ایک مشہور واقعہ ہے جو ہمیشہ مشہور اصحاب نبی کی بنا پر 5 یا 6 مختلف ذرائع سے نقل کیا گیا ہے۔ متعدد راوی جیسے ابو سعید خدری، سلامہ بن الاکوع، ابن ابی وہب، ابو ہریرہ اور چرواہے احبان جو اس واقعے کے گواہ تھے، اسے یوں بیان کرتے ہیں، ایک بھیڑیے نے چرواہے کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑ لیا۔ چرواہے نے بکری کو بھیڑیے سے بچا لیا۔ بھیڑیے نے چرواہے سے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ تم نے مجھے میرے رزق سے محروم کر دیا ہے۔ چرواہا خود سے بڑبڑایا، کتنا عجیب، کیا بھیڑیے بول سکتے ہیں؟ بھیڑیے نے اس سے کہا، عجیب حالت ہے تمہاری، پہاڑی سے پرے کوئی آپ کو جنت کی طرف لے کر جانے کے لیے آیا ہے اور وہ خدا کا رسول ہے، پھر بھی تم اسے نہیں جانتے۔ ہم سے بیان کرنے والا صحابہ نے بتایا کہ بھیڑیے نے بات کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، جو ان میں سے ایک صحابی ہیں۔ ان کی روایت درج ذیل ہے۔ چرواہے نے بھیڑیے سے کہا، میں جا کر اسے دیکھوں گا، لیکن میری بکریوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا، تمہاری بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے میں ہوں نا، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی کسی اور کو نقصان پہنچانے دوں گا۔ چنانچہ چرواہے نے ریوڑ کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اپنے ریوڑ کی طرف لوٹ گیا۔ چرواہے کو بھیڑیا مل گیا، ایک بکری نہیں کھوئی تھی، چنانچہ اس نے ایک بکری ذبح کر کے بھیڑیے کو دی کھانے کے لیے کہ وہ اسے کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے، کیونکہ وہ اس کا استاد بن گیا تھا، اس لیے اس نے ایک بکری اس کی نذر کر دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قریش کے سرداروں میں سے ایک ابو سفیان اور صفوان نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا کعبہ کے احاطے میں غزال کا تعاقب کر رہا ہے۔ بھیڑیا واپس آیا اور وہ حیران رہ گیا۔ بھیڑیا بولا، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ابو سفیان
نے صفوان سے کہا، اس بارے میں کسی کو مت بتانا کہ بھیڑیے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ سب اس کے ساتھ مل جائیں گے اور مکہ خالی ہو جائے گا۔ اونٹوں پر دکھائے جانے والے معجزات، وہ معجزات جو اونٹوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے۔ یہ اونٹ کا واقعہ ہے جس کا تعلق مشہور صحابہ جیسے ابو ہریرہ، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متفقہ طور پر کیا تھا۔ مالک، جابر بن عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن زنجیروں کے آغاز میں ابی اوفی اور صحابہ اکرام۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ مختلف ذرائع کے مطابق اونٹ ایک باغ میں غصے میں تھا اور جو اس کے قریب آتا تھا اس پر حملہ کر دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لگام ڈالی۔ اونٹ نے آپ سے کہا، انہوں نے مجھے سب سے بھاری کام کروایا ہے اور اب وہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں جنگلی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالک سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ تھا جس کا نام عتبہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اونٹ نے غم کی حالت میں مرنے تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ ابو اسحاق اصفہانی سمیت متعدد اہم حکام نے بیان کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص واقعہ کے بارے میں بات کی تھی۔ ایک اور مثال میں ایک صحیح روایت میں جابر بن عبداللہ کا اونٹ سفر میں تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلکا سا پروڑ دیا۔ اونٹنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جت سے ایسی لذت اور فرحت حاصل ہوئی کہ تیز رفتاری کی وجہ سے نہ پکڑا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کی لگام پکڑی جا سکتی تھی۔ بابرکت گھوڑوں پر دکھائے جانے والی معجزات، بخاری اور دیگر احادیث کے ائمہ مندرجہ ذیل بیان کرتے ہیں۔ ایک رات یہ افواہ پھیلی کہ دشمن مدینہ سے باہر حملہ کر رہا ہے۔ بہادر گھڑ سوار تفتیش کے لیے نکلے۔ راستے میں انہوں نے کسی کو آتے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے لوگوں کو یہ کہہ کر بسایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ابو طلحہ کے مشہور گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی مقدس ہمت نے اسے اس پر آمادہ کیا تھا اور سب سے پہلے تحقیق کے لیے چلا گیا تھا۔ پھر وہ واپس آیا۔ اس نے ابو طلحہ سے کہا، تمہارا گھوڑا بہت تیز اور بے داغ ہے، تاہم اس سے پہلے یہ انتہائی سست تھا۔ اس رات کے بعد کوئی گھوڑا اسے پکڑنے کے لیے نہیں تھا۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ سفر میں نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے کو رکنے کا حکم دیا۔ یہ رک گیا اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہ ہوئے گھوڑا بالکل نہیں ہلا۔ وہ شیر جس نے اللہ کے رسول کو پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سفینہ کو یمن کے گورنر معاذ کے پاس جانے کا حکم ہوا۔ جبل وہ روانہ ہوا اور اس راستے میں ایک شیر سے آمنا سامنا ہوا۔ جب سفینہ نے شیر سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہوں، یہ بغیر کچھ کیے یا اس سے چھیڑ چھاڑ کیے چلا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق سفینہ واپسی پر راستہ بھول گئی اور ایک شیر سے ملاقات ہوئی جس نے اسے راستہ دکھایا۔ کچھ جانور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کی گواہی اور آپ کی اطاعت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے چھپکلی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اگر یہ رینگنے والا جانور آپ کی گواہی دے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا، ورنہ میں نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی سے پوچھا تو اس نے ان کی نبوت کی واضح گواہی دی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک غزال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ چنانچہ معتبر ذرائع میں اس سے ملتی جلتی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ہم نے چند ایک کو بیان کیا جو مشہور اور یقینی تھی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ